مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ مومنوں کو شیطان کی پیروی سے روک رہا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تباہی کے گڑھے میں گرو گے، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ دشمن کے پیچھے چلیں گے تو تباہی آپ کا مقدر ہوگی، کوئی آپ کو تباہی و بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ آپ کو وارن کر رہا ہے یہ بات۔ اور دیکھنا شیطان کا کہانا ماننا کہ وہ تو تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ نے تم سے بخشش اور رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ شیطان آپ سے کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو تنگ دست ہو جائے گا، تیرے بچوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، تیرے کل کو کوئی کام تجھے پڑ جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا تو تیرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ خوف دلاتا ہے آپ کو کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ آپ کی تذلیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پریشان حال دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر دشمن کا یہی وتیرہ اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بخشش والا ہوں اور میں نے رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور کشائش والا ہوں۔ کہاں وہ تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے اور اللہ کشائش کی بات کر رہا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ، اس کی مخالف بات پروردگار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کے وعدے پہ چل رہے ہو، اللہ کے وعدے پہ چل رہے ہو یا شیطان کے وعدے پہ لگ گئے ہو۔ تو شیطان آپ کو تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے اور اللہ آپ کو کشائش اور بخشش کا وعدہ کر رہا ہے۔ بخشش بھی کشائش ہے، رحمت ہے، دینا ہی دینا ہے، اور کشائش بھی جو آپ کے رزق میں ہو، آپ کی عزت میں ہو، آپ کی صحت میں ہو، جیسے ہم برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، وہ کشائش کے لیے ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور اللہ پہ ایمان لائیں نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 38۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں میں نیک نام ہونے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کرتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے، دنیا میں عزت و توقیر ہمیں مل جائے گی، تو وہ آخرت کے حوالے سے سوچ کر خرچ نہیں کرتے، اور اس پر انہیں کون مائل کرتا ہے؟ شیطان، کہ آخرت تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ جہاں ٹور بناؤ، یہاں عزت بناؤ، معاشرے میں مقام پیدا کرو، توقیر پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ اور کیا عملاً ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ لوگ اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کر رہے ہیں اور مال حرام سے کر رہے ہیں، لوٹے ہوئے مال سے کر رہے ہیں، کماتے حرام ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے خوف سے خرچ نہیں کر رہے بلکہ معاشرے میں عزت و توقیر حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن میں اضافے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور شیطان کی چالوں میں سے ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی شناخت ہو، آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دے، یہ سوچ پیدا کر دے کہ آپ شناخت کے متمنی ہو جائیں، شناخت کے دل دادا ہو جائیں۔ اور روز اول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ریجیکٹ فرمائی تھیں۔ جب ولید بن مغیرہ نے آپ کو آ کے آفر کی مکہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو تو مکہ کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کرا دیں، تمہارے نکاح میں دے دیں، اور اگر تم کہو تو سب سے زیادہ مکہ میں دولت مند تم ہو جو، تمہیں اتنی دولت ہم اکٹھی کر کے دے دیں، اور اگر تم کہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں۔ آپ نے فرمایا مگر ایک میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک میں چاند، تب بھی میں جو کر رہا ہوں میں اس سے باز نہ ہوں گا، میں اپنا مشن جاری رکھوں گا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو آپ کو شیطان ورگلانے کے لیے استعمال کرتا ہے: شہرت، دولت، عورت۔ یہ اس کے ہتھیار ہیں، بڑے طاقتور ہتھیار ہیں، یہ وہ آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی آگاہی دے رہا ہے کہ تم اس معاملے میں بچ جاؤ اس سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں نئی بات سامنے ہے، جو مومن ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ تو سو تم شیطان کی مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔ آپ اللہ کے لیے لڑیں۔ اب آپ بت پرست تو نہیں ہیں، مگر اگر سیلف کے لیے لڑ رہے ہیں تو بتوں ہی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیلف کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ جو بھی شیطان کا مددگار ہے وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ مگر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا داؤ بودا ہوتا ہے، طاقتور داؤ نہیں ہوتا اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیگیٹو طاقت ہے، جو بھی خرابی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا داؤ طاقتور نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بظاہر کتنے ہی طاقتور نظر آئیں۔ قرآن یہ بات آپ کو واضح طور پہ سورہ نساء میں سمجھا رہا ہے۔ ان کا داؤ بودا ہی ہوگا، بالآخر فتح حق کی ہوگی، سچائی کی ہوگی،
دیانتداری کی ہوگی، شرافت کی ہوگی، انسانیت کی ہوگی، فلاحی ہوگی۔ شیطان طاقتور داؤ والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے، یہ سب ناکام کام اعمال شیطان سے ہیں، ان سے بچتے رہنا کہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تم میں دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91۔ تو شراب، شیطان آپ کو اس کی طرف راغب کرتا ہے، اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اس کی لذت سے آپ کو آشنا کرتا ہے، ایک ماحول پیدا کرتا ہے، آپ کی وہ سنگتیں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جوا اور بت اور پانسے، یہ ناکام کام ہیں، ناپاک کام ہیں اور عمل شیطان سے ہیں، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، ان سے بچتے رہنا ہے۔ ان سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بچنا ہے، شیطان سے بھاگنا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے سبب تم میں آپس میں دشمنی ڈال دے، مکمل فساد پیدا ہو جائے۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے وہ لوگ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے ان میں نفرتیں ہوتی ہیں، ان میں مار دھاڑ ہوتی ہے، ان میں قتل و غارت ہوتی ہے، اور وہ دشمنیاں ایسی پھیلتی ہیں کہ ان کے خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور بے شمار لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان دشمنیوں کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی بربادی چاہتا ہے شیطان ہر حال میں، اس لیے وہ اس طرح کی ایفرٹس کرتا ہے کہ آپ لوگ برباد ہوں، کسی بھی طریقے سے آباد نہ ہو سکیں۔ اور یہ کام کرنے والے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کوئی فلم دیکھ، کوئی محفل اٹینڈ کر ڈانس کی، کوئی اور ایسا کام کر، تو کدھر اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا ہے، تو کدھر نمازوں میں مشغول ہو گیا ہے۔ تجھے ان کاموں سے باز رہنا ہے کہ شیطان کے قدموں پہ نہیں چلنا، تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو نے پاکی کے کام کرنے ہیں۔ اگر تو شیطان کا کہنا مان لے گا تو یہ سارے کام تو اس سے رہ جائیں گے اور تو الجھ کے رہ جائے گا اور شیطان کے دوستوں میں ہو جائے گا۔ تو جو شیطان کا دوست ہو جائے اس سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ جو مومن ہیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق بناتے اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 سے 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے لگے ہیں تو اس سے پہلے یہ پڑھ لیں تاکہ وہ آپ کو بیچ میں شیطان کوئی چکر نہ دے، اس کے کسی معنی یا مفاہیم میں آپ کو الجھا اور پھنسا نہ دے، الٹا آپ کے دل میں وسوسے ڈال کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورگلا نہ دے کہ آپ پہلے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے شیطان رجیم سے۔ پناہ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر وقت ہر زمانے میں آپ سے طاقتور رہے گا، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، جو اس سے بڑا ہے، جو زیادہ طاقتور ہے، اس کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اگر آپ کو اپنی پناہ میں لے لے تو شیطان آپ پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ تعوذ کہتے ہیں نا، پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ مانگنا کہ تو اپنی پناہ میں لے لے، مجھے شیطان سے محفوظ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جو یہ چاہے کہ روزانہ ہی شیطان کی پناہ سے حفاظت میں رہے، اللہ کی حفاظت میں رہے، تو وہ ایک طریقے کو اختیار کر لے کہ جب صبح اٹھے تو زمین پہ پاؤں رکھنے سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ جس دن وہ یہ پڑھے گا اس دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اب ایک بات اور ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں مگر شام کو اسی سنگت میں بیٹھتے ہیں جس میں روز شراب پیتے ہیں، تو پھر آپ نے تعوذ نہیں پڑھا، آپ نے اللہ سے پناہ نہیں مانگی۔ آپ کو وہ سوسائٹی بھی بدلنی پڑے گی جس میں آپ شراب پیتے ہیں یا بدکاری کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں، پھر اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ میں نے جو مجھ سے ایفرٹس ہو سکی ہیں وہ کی ہیں، اب تو مجھے اس ماحول سے بچا، اس شیطان کی طاقت سے بچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ تو اگر جب آپ اللہ کو اس کی پناہ میں دے دیں گے تو کیا اللہ آپ کو پناہ میں لینے سے انکار کرے گا؟ کیا اللہ جو اس کو پکارنے والے ہیں، اس سے مدد طلب کرنے والے ہیں، ان کو مایوس کرتا ہے؟ یقیناً نہیں کرتا۔ وہ انشاءاللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے گا اور آپ کو شیطان سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر یہاں یہ بات بتائی بھی جا رہی ہے، خبر بھی دی جا رہی ہے، جو مومن ہیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ مکمل پکے ایمان والا، اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا، اپنے خالق اور مالک پہ مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ یہی مجھے دینے والا ہے، یہی چھیننے والا ہے،
یہی مجھے پناہ دینے والا ہے، یہی میری حفاظت کرنے والا ہے، یہی میری مدد کرنے والا ہے۔ جب انمٹ قسم کا بھروسہ ہو جائے گا تو شیطان کا اس پر زور نہیں چلے گا۔ اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق بناتے ہیں، یعنی کہ دوست بناتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، اس سے ضد نہیں کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے، جو وہ کہتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے یا ناپسند ہے، وہی اس کے رفیق بنتے ہیں، وہی اس کے ہمراہی اور ساتھی بن جاتے ہیں، پھر اس کے وسوسوں کی خاطر اللہ کے شریک مقرر کرنے لگ پڑتے ہیں۔ صرف بت بنانا ہی اللہ کے شریک بنانا نہیں ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اوروں سے توقع باندھ لینا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے لوگ شرک کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دھاتوں کے، پتھر کے، لکڑی کے بت دوبارہ تراشیں گے اور اسے پوجیں گے؟ فرمایا نہیں، دکھاوے کے روزے رکھیں گے، دکھاوے کی نمازیں پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا چاہیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا بھروسہ اللہ پر نہ ہوگا، وہ انہوں نے شریک مقرر کر لیے ہوں گے۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں، اور شیطان کا مضمون کیونکہ بہت ضروری ہے، اور قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں، اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے شناسائی ہو، آپ کو اس کے رویے کا علم ہو، آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ دشمن کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو دشمن سے محفوظ کیسے رہیں گے؟ اللہ آپ کو کھلا دشمن اس کو قرار دے رہا ہے۔ اس سے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے یہ بات از بس ضروری ہے کہ آپ کو اس کا پورا تعارف موجود ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ ہر وقت دھوکے میں رہیں گے اور دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ قرآن نے بڑی کھول کھول کے باتیں بیان کی ہیں، سمجھنا آپ نے اور میں نے ہے۔ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو فضول خرچی شیطانی عمل، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ناشکرا ہے۔ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ پن کرتے ہیں، کفران کرتے ہیں، آپ کو بڑھیا چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں، پہننے کو مل رہی ہیں، پینے کو مل رہی ہیں، رہنے کو مل رہی ہیں، برتنے کو مل رہی ہیں، اور ہر وقت اللہ کے شکوے کرتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا روپ آ گیا۔ بے شمار اقسام کی نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار میرے کول تو ہے کچھ نہیں، میں تو بڑے برے حالات میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میں کسی سے پوچھتا ہوں تیرا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بس اللہ کا شکر ہے۔ وہ کم، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو پھر بھی شکر کر رہا ہے، اس سے بڑا شکوہ کیا ہوگا؟ اور اللہ آپ کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، وہ پوری طرح آپ سے استعمال نہیں ہو رہی، نہیں مانگے جا رہے ہیں، تو آپ سے بڑا ناشکرہ کون ہے؟ نہیں مانگے چلے جا رہے ہیں، تھک ہی نہیں رہے مانگنے میں۔ اور کفران نعمت اور کیا ہے کہ آپ نعمتوں میں دوسروں کو شریک ہی نہیں کرتے، کسی کا آپ نے اس میں حصہ ہی نہیں رکھا۔ آپ کی ڈیلیوری کیا ہے سارا دن میں؟ کبھی غور کیا؟ تو فضول خرچی کرنے والے شیطان، نعمتوں کا کفران کرنے والے شیطان۔ اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں بتا رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا اور بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور تندن کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے، اور وہ بری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے۔ اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس کا سجدے سے انکار اور یہ دعویٰ کہ میں بہکاؤں گا لوگوں کو، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں آگے پیچھے سے گھیروں گا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت ہی امپارٹنٹ پہلو ہے اور بہت ہی اصل غور کرنے والی بات ہے۔ جن کو بہکا سکتا ہے جا اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کار ساز کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61 سے 65۔ اب یہاں آپ کو رویہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی نافرمانی یہی ہوئی۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے نہیں کیا۔ اس وقت وہ اس کا نام ابلیس نہیں تھا، اس وقت اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس تو اس کا نام بعد میں پڑا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا تو کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی۔ حکم کس نے کیا سجدہ کرنے کا؟ اللہ نے۔ باقی تمام نے کیا، اس نے نہ کیا۔ تو جو اللہ کا نافرمان ہے وہی ابلیس ہے، وہی شیطان ہے۔ پھر اس نے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھا، آگ سے بننا پراؤڈ سمجھا کہ آگ سے جو چیز بنے گی وہ مٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
حالانکہ اگر آپ دیکھیں جب نہ پانی کام کرے نہ کوئی اور چیز کام کرے، آگ کو بجھانے کے لیے سب سے بڑی چیز مٹی ہے، مٹی ہر قسم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو فضیلت تو مٹی کی زیادہ ہے، مگر اس نے الٹا غرور کیا اور طنز کیا کہ تو نے انسان کو مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ تو جو بھی شخص شیطان کی پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم مقرر فرما دی ہے۔ پھر اس کو یہ کہا کہ تو لوگوں کو اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اپنی گفتگو سے، اپنی بات سے، ان میں اٹریکشن پیدا کرتا رہے برائیوں کی طرف، اپنی آواز سے بہکاتا رہو اور ان پر اپنے سواروں